ہر انسان یہ چاہتا ہے، کیسا پانی کا رن کو نہیں، دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری رہائش، میرا مکان، میرے ٹھہرنے کی جگہ اچھی ہو، بیٹھنے کی جگہ اچھی ہو، میرے مکان کی جگہ اچھی ہو، میرے آرام کرنے کی جگہ اچھی ہو۔ اسی طرح ہر انسان اپنے وقت کو بہت قیمتی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے دنیا میں بہتر مکان ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، ایسے ہی بعض مکانات ایسے ہیں کہ وہ ہماری آخرت کے لیے بہت بہتر اور مناسب ہیں۔ اللہ ہمیں بہتر وقت اور بہتر مکان نصیب فرمائے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم ان مکانوں اور جگہوں کا ذکر کریں گے جو مکان اور جگہیں اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں اور ہمارے لیے بڑی مفید ہیں، اور پھر ان اوقات کا بھی ذکر کریں گے جو اوقات بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ سب سے افضل مکان، سب سے اعلیٰ جگہ، سب سے بلند مرتبے والی وہ جگہ ہے میرے رب کا عرش۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کے عرش سے اعلیٰ جگہ تو کوئی نہیں۔ جو فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو کتنی اعلیٰ جگہ ملی ہے، ان کو کتنا اونچا مقام ملا ہے۔ وہ کیوں ملا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یسبحون بحمد ربہم، میرے عرش کے گرد رہنے والے فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آئیے، بیت المعمور ہے جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں افضل ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کا مقام افضل تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں ان سے بھی افضل ہیں کیونکہ آپ بیت المعمور سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اب بیت المعمور اتنا اچھا مکان ہے، برکتوں والی جگہ ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں، جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ اتنی اونچی جگہ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ طواف بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو کعبے کا طواف بار بار نصیب فرمائے۔ پھر اور آگے آئیے، 7 آسمان ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت۔ حضور فرماتے ہیں آسمانوں سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے بندہ چارپائی پر بیٹھتا ہے، بیڈ پر بیٹھتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے نا، اس سے آواز آتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آسمانوں سے چرچرانے کی آوازیں آ رہی ہیں، وحق لها ان تئت، اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چرچرائے۔
کیونکہ ساتوں آسمانوں میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہے ہوں۔ جتنے اونچے مقامات ہیں آپ غور فرماتے جائیں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہو رہی ہیں وہاں پر۔ اللہ کے عرش کے گرد اللہ کی تسبیح، بیت المعمور اللہ کا طواف اور اللہ کا ذکر، آسمانوں میں اللہ کی تسبیح، فرشتے کہہ رہے ہیں سبوح قدوس، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پھر میں اور آپ کہتے ہیں جی بادل گرج رہا ہے، نیچے آئیں فضاؤں میں بادل ہیں، بادل گرج رہا ہے، قرآن بتاتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرمایا بادل کی گرج کے اندر بھی اللہ کی تسبیح ہے، فرشتوں کے اعمال کے اندر بھی اللہ کی تسبیح ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو کہتا ہے چڑیاں چہچہا رہی ہیں، تو کہتا ہے بادل گرج رہا ہے، رب کہتا ہے ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہ جتنا اونچے مقامات ہیں اتنا ہی اللہ کی وحدانیت کے ترانے بھی زیادہ ہیں۔ اب نیچے آئیے زمین پر، جس اللہ نے آسمان بنائے اسی اللہ نے زمین بھی بنائی، جس اللہ کے آسمان ہیں اسی اللہ کی زمین بھی ہے، اور یہ ساری زمین میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ ساری زمین میں افضل ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں لوگ چکر لگا رہے ہیں، زبان پر لبیک کی صدائیں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور ہر بندہ دیوانہ وار پھر رہا ہے جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے۔ میں ان درد دل کی دعاؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جھمگٹ، زمیں سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں، اور میرے بھائیوں مکفل ہے در، لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ حرم کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگا رہے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتوں سے ان کی جھولیوں کو بھرے جا رہے ہیں۔ اس دھرتی کا مبارک ترین قطعہ اور ٹکڑا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، میرے نبی کا شہر، شہر مدینہ، اللہ ہم سب کو شہر مدینہ کی حاضری اور زیارت نصیب فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، اے لوگو اگر ہو سکے تو اپنی موت مدینہ کے اندر کرو، کہ جس کی موت مدینہ میں آئے گی میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، اے اللہ ایک تو موت شہادت کی دے، دوسرا اپنے نبی کے شہر مدینہ میں دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں عمر کی دعا سے بڑا تعجب ہوتا تھا، عجیب دعا مانگتے ہیں، شہادت بھی مانگتے ہیں، مانگتے بھی مدینہ میں ہیں۔ شہادت تو باہر ملے گی میدان جہاد میں، لیکن عمر نے اخلاص کے ساتھ مانگا، اللہ نے ایک بے ایمان کو مسجد نبوی میں بھیجا، اور نبی کے مصلی پر عمر پر اس نے وار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو شہادت بھی دی، نبی کے شہر میں بھی دی، نبی کی مسجد میں بھی دی، نبی کے مصلی پر دی، اور رب نے بتایا جو مجھ سے صدقے دل سے مانگتا ہے میں اللہ اس کی جھولیوں کو اسی طرح بھر دیا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی
تو میں نے دعا مانگی یا اللہ مدینہ کی موت دے، مدینہ کی موت دے۔ مدینے گیا ہوں، دوئی دھاڑی بخار ہو گیا بڑا تیز، تو میں نے ڈر پیا کہ شاید دعا قبول ہو گئی، تو پھر میں 2 رفع پڑھے، تو میں کہ یا اللہ اس دفعہ نہ دیں، اگلی دفعہ آسا تو پھر دیں۔ اور تو سارے آمین کہہ رہے ہو، تو اللہ مدینہ نہ سفر نصیب فرمائے، پھر ڈرنا نہیں تو بدلنا بھی نہیں۔ سمجھ آئی نا؟ اللہ ہم سب کو مدینہ کی موت نصیب فرمائے، اس مبارک سفر کی موت، مرنا تو ہے ہی نا، اگر وہاں آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ اب مدینہ منورہ میں کیا ہوتا ہے جی؟ عبادت کا شوق ہے، جا کر دیکھیں ریاض الجنہ میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور آج کل تو اور انہوں نے تھوڑی سختی کر دی ہے جناب کہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اور اس دن ہمارے ایک ساتھی ابھی عمرہ کر کے آئے، مجھے سنا رہے تھے عاطف بھائی کہ ایک بابا جی وہ کھڑے تھے، ان کو ہوٹل والوں نے کوئی بنا کے دیا تھا کہ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہاں جب گئے تو شرطے نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہے، اصل تو آپ کی اجازت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا واپس ہو جاؤ، تو کہنے لگا اس بابا جی کے رونے کو میں نے دیکھا نا، کہ جب وہ ایسے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا کہ اتنا رویا کہ تھوڑی دیر کے بعد شرطے نے بلا لیا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا یا جو بھی ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مبارک جگہوں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، تو یہ جگہ مبارک ہیں۔ میں کہتا ہوں نا میرا مکان اچھی جگہ پہ ہو جائے، میرا پلاٹ اچھی جگہ پہ، آؤ اچھی جگہ سنو، اچھی جگہیں کون سی ہیں؟ ایک اور اچھی جگہ وہ ہے مسجد اقصی۔ اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ 3 جگہ میں نے عرض کی ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ اب حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، سفر نہ کرو مگر 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے کرو، بیت اللہ مسجد حرام کی زیارت کے لیے، و مسجدی ھذا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے لیے، اور مسجد اقصی کے لیے، کیونکہ باقی مسجدوں سے اللہ نے ان مسجدوں کو عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب ان 3 مساجد کے علاوہ اب باقی جو اللہ کی زمین بچی ہے اس پر نگاہ دوڑائیں، اس باقی زمین میں کون سی جگہ بہتر ہے؟ تو حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری زمین میں وہ جگہ جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ بڑی پسند ہے۔ باقی زمین میں کون سی جگہ اللہ کو پسند ہے جی؟ زور سے بولیں جی۔ کیوں مسجد پسند ہے؟ مسجد میں کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مسجد اللہ کو اس لیے پسند ہے کہ اللہ کے بندے مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے آہوازاریاں بھی کرتے ہیں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ جتنی میں نے ابھی آپ کے سامنے 5-10 منٹ 15 منٹ گفتگو کی، خلاصہ کیا نکلا؟ ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور یہ کہا جائے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وہ جگہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہ جگہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی پسند جگہ، اب اللہ ہمیں بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، قسمت میں ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیا بات ہے، ورنہ یہ مسجد یہاں تک تو رسائی ہر بندے کی ہے نا جی، یہ مسجد یہاں تک تو رسائی، ان کے بعد پھر تو یہ مساجد ہیں، یہاں تک تو ہر بندہ پہنچ سکتا ہے۔ تو جب تک حرمین کی حاضری مل جائے ٹھیک ہے، دعا مانگے اللہ سے، تب تک ان مسجدوں میں آئے، اور خصوصاً جب مبارک وقت آ جائے جو آنے والا ہے اگلے عشرے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ مبارک وقت کے اندر آپ مبارک جگہ میں آ جائیں اور اللہ کے گھر پہ بیٹھ جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں اعتکاف بیٹھنا، مبارک جگہ میں بیٹھ کر کہیں اے اللہ
تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ رب کہتا ہے میرے در پر آ کے تم بیٹھ جا، میں اللہ تعالیٰ تیری جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں گا۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ مبارک جگہ میں نے کچھ ذکر کی، اب ذرا مبارک اوقات کی طرف آئیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ اس وقت جو حضور کی زیارت کرتا وہ صحابی بن جاتا۔ کتنا بہتر زمانہ تھا۔ ایک شاعر کہتا ہے قسمت سے جو میں تیرا زمانہ پاتا آقا، تیرے قدموں میں جاں اپنی لٹاتا آقا، تیرے حسن جہانگیر کی مظہر نعتیں تیری خدمت میں پڑھ پڑھ کر تجھے سناتا آقا، اور یہ میری آخری آرزو بھی پوری ہو جاتی، تیرے قدموں میں مر جاتا آقا، اور تو جو کبھی میرے گھر اور میری مسجد آیا ہوتا، کون آیا ہے میں کس کس کو بتاتا آقا۔ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ حضور کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، یہ ہے تابعین کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، یہ ہے تبع تابعین کا زمانہ۔ تین زمانوں کی بات حضور نے فرمائی، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس زمانے میں میں ہوں پھر میرے بعد پھر اس کے بعد۔ اب ہماری یہ قسمت کہ ہمیں تو یہ تینوں زمانے نہ ملے، ہم تو بعد میں آئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد والوں کو بھلایا نہیں ہے۔ میری ایک انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ گزارش ہے، جو ساتھی بعد میں آتے ہیں پھر وہ پیچھے بیٹھا کریں، کیونکہ صفیں پھلانگنا، گردنیں پھلانگنا بڑا سخت منع ہے۔ جو پہلے آئیں درمیان میں جگہ خالی نہ چھوڑیں، اگلی صفوں کو پر کریں، جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن گردنیں پھلانگتا ہے اتخذ جسرا من النار، بڑی سخت حضور نے وعید ارشاد فرمائی، اللہ ہمیں بچائے۔ توجہ فرمائیں جی، ایک تو توجہ بھی خراب ہوتی ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین زمانوں کی بات کی۔ اب وہ زمانے تین تو ہمیں نہ ملے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام ہوں جنہوں نے بعد کے والوں کو بھی بھلایا نہیں ہے۔ حضور نے اپنی دعاؤں میں نہیں بھلایا، اپنے تذکروں میں نہیں بھلایا، بلکہ ایک حدیث آپ سنیں تو حیران رہ جائیں۔ حضور ایک دن بیٹھے ہوئے فرمانے لگے لوددت ان رأینا اخواننا، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھائی نہیں یا رسول اللہ کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ اور کس بھائی کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں، تم تو میرے صحابی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، وہ اس وقت دنیا میں آئیں گے جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ فطوبیٰ للغرباء، میری سنت پر ڈٹ جائیں گے۔ وہ میرے بھائی اگر تمہیں ملیں تو ان کو میری طرف سے مبارکباد پیش کر دینا۔ اللہ ہمیں بھی اسی لسٹ میں شامل فرمائے۔ بہرکیف یہ تیسرا زمانہ بعد میں جو آیا ہے، تیسرے کے بعد حضور نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ ہمیں امید ہے اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اس نبی کی دعاؤں میں اللہ ہمیں شامل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے نا جی، عمر، اس کے بھی تین دور ہوتے ہیں، ایک بچپن کا دور، ایک جوانی کا، اور ایک بڑھاپے کا۔ بڑھاپے کا نام لیتے ڈرتے ہیں سارے، نہیں لے رہے، آنا تو ہے بارکیف۔ تیسرا دور کون سا ہے جی؟ بڑھاپے کا۔ بچپن تو ناسمجھی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے شریعت نے احکامات لازم نہیں کیے، بچے کو روزے کا حکم نہیں دیا، بچے کو نماز کا حکم نہیں دیا، احکامات لازم نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے۔ بچہ ہے، جوانی جو ہے اصل کام کی اور اصل کمائی کا وقت ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ
وبلغ 40 سنہ، جوانی سے لے کر 40 سال تک یہ عمر اصل ہے کمائی کی۔ اس عمر میں بندہ کمائی کر سکتا ہے۔ کون سی کمائی؟ نوٹ چھاپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ تعالی، جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، اللہ کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا اور اللہ کو راضی کرنا بڑا اونچا کام ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو آخری عمر ہے بڑھاپے والی عمر، وہ عمر ہے اپنے اعمال کو بچا کر اللہ تعالیٰ سے قبول کروانے کی۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر وہ آخری عمر میں بندہ اعمال کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے اللہ نے میری جوانی والی کوتاہیوں کو معاف کر دیا، بڑھاپے والے سجدے اللہ قبول فرما رہے ہیں۔ تو بڑھاپے کی عمر بھی بڑی اہم عمر ہے۔ اس عمر میں اللہ کو منایا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہ گار میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا، تو مجھے شرم آتی ہے اس کے سفید بالوں سے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، میں اللہ پھر اس کو معاف کر دیا کرتا ہوں۔ اور کوئی آدمی اپنے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے کوئی عمل نہیں کر سکتا اور اس میں کمزور ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں جی جوانی میں تو کرتا تھا نا، لہٰذا میرا بندہ اب نہیں کر پا رہا بیماری کی وجہ سے، لہٰذا اس کے اعمال اسی طرح لکھتے چلو جیسے یہ جوانی میں اعمال کیا کرتا تھا۔ تو بڑھاپے کی عمر بھی بڑی اہم ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اختتام ہوتا ہی بڑا اہم ہے۔ سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے جی، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے، اور افطاری کے وقت کتنا اہم وقت ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ نہ کرے دوپہر کے وقت روزہ توڑ دے، اچھا کام کیا اس نے جی؟ بولتے نہیں ہیں، بہت برا کام کیا، بہت برا کام کیا۔ لیکن ایک آدمی عصر کے بعد توڑے تو پھر کئی جناب ستیہ ناش کر دیتا۔ ایک آدمی جوانی میں گناہ کرے برا کام ہے، بچنا چاہیے، لیکن ایک آدمی بڑھاپے کے اندر بھی یہ برائیاں کرے اور اللہ کو یاد نہ کرے، یہ بہت برا افسوس کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بڑھاپے کی جو عمر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو منانے کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنے کی عمر ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جیسے دن کا اختتام بڑا اہم ہوتا ہے، رات کا اختتام بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ رات کا جو آخری ثلث ہوتا ہے، میرا رب آسمان دنیا پر صدا لگاتے ہیں ہے کوئی معافی مانگنے والا تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، تو یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے کا وقت بھی کیا ہے؟ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تین اوقات ہیں جی، بچپن، اور بچپن تو ناسمجھی میں گزر گیا، جوانی اور بڑھاپا، ان اوقات کو قیمتی بنائیے۔ اور علماء کہتے ہیں اللہ نے ہمیں تین ہی برتن بھی دیے ہیں، ایک علم کا برتن، ایک خواہشات کا برتن اور ایک ایمان کا برتن۔ علم کا برتن سر ہے، اس کے اندر دماغ ہوتا ہے اور اس کے اندر علم ڈالا جاتا ہے۔ خواہشات کا برتن پیٹ ہے، اس میں جتنا ڈالو گے حلال ڈالو گے تو خواہشات حلال بنیں گی، حرام ڈالو گے تو حرام کی طرف سارے جسم جائے گا نا۔ تو فرمایا جو بیچ والا ہے قلب، دل، یہ ایمان کا برتن ہے۔ اگر تم علم کے برتن کو بھرنے کی کوشش کرو گے تو قلب کے اندر بھی ایمان بڑھتا جائے گا، اور اگر خواہشات کے برتن کو بھرنے کی کوشش کرو گے تو دل کے اندر بھی بے ایمانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دل ایمان والا نصیب فرمائے اور ذوق ایمان اور اعمال اور علم والا نصیب فرمائے۔ آخری بات، ایمان کے بعد اللہ کی رضا کے لیے دو کام بڑے اہم ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ اور شکر وسنجزی الشاکرین، شکر کرنے والوں کو تو اللہ بہت بدلہ اور بہت جزا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے، شکر کا مہینہ بھی ہے۔ دن سارا روزہ رکھو اور صبر کرو، اور شام کو سحری کھاؤ، افطاری کھاؤ، سحری کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد فرمایا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ حضور فرمایا کرتے تھے پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ صبر اور شکر کا مہینہ ہے۔ اور ہر عمل کے آخر میں استغفار اللہ کو بڑی پسند ہے جی۔ استغفار
اللہ کی مدد اور نصرت کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ سورۃ النصر میں ہے نا، اذا جاء نصر اللہ، آخر میں کیا آتا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جب اللہ کی نصرت چاہیے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو اللہ کی تسبیح اور دوسرا استغفار۔ ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک استغفار کرتے رہیں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اونچی سے اونچی جگہ وہ ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ مسجد ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مسجد ہے۔ اور اونچے سے اونچا وقت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، چاہے جوانی کا ہے چاہے بڑھاپے کا ہے، موت سے پہلے پہلے جو وقت مل گیا یہ میرے لیے قیمتی وقت ہے۔ اس کو قیمتی تب بنا سکیں گے جب اللہ کے ذکر اور استغفار اور صبر اور شکر کی طرف متوجہ